اور اصول یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان کے پاس جتنا علم ہے اس پہ عمل کرے۔ آج دنیا میں معلومات کی کمی نہیں ہے، ہر انسان حلال حرام پاک ناپاک جائز ناجائز ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو انسان کے پاس جتنا علم ہے اگر اس پہ عمل کر لے تو اس کی کامیاب زندگی ہوتی ہے۔ آج ہم زندگی میں غور کر کے دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں، علم ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود اس پہ عمل نہیں کرتے۔ جھوٹ بولنا سب کو پتہ ہے حرام ہے، رشوت دینا سب کو پتہ ہے حرام ہے، ملاوٹ کرنا سب کو پتہ ہے حرام ہے، اس کے باوجود ہو رہی ہوتی ہے۔ ہمیں ملک میں رہتے ہیں، ٹریفک سگنل ہوتے ہیں، ہر ایک کو پتہ ہے ابھی یہ ریڈ سگنل چل رہا ہے، اس کا مطلب ہے آگے گزرنا منع ہے، لیکن دائیں بائیں دیکھ کے لوگ گاڑی گزار کے نکال کے لے جاتے ہیں۔ ہر ایک کو پتہ ہے کہیں ریلوے پھاٹک بند ہوئی ہے، لوگ لائن میں کھڑے ہیں، گاڑیاں ہیں، موٹر بائک ہیں، تو ایک لائن لگی ہے، دوسرا بندہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، پھر دوسری لائن لگ جاتی ہے، تیسری لائن لگ جاتی ہے۔ اب جو ہی پھاٹک کا وہ دروازہ کھلتا ہے، پھاٹک کھلتی ہے، ادھر کی رش سے لوگ ادھر آتے ہیں، یہاں کے وہاں جاتے ہیں، دھڑکن پیڑ ہوتی ہے، وقت ضائع ہوتا ہے، گالی گلوچ ہوتی ہے۔ سب کو پتہ تھا اگر ہر بندہ اپنی لائن میں کھڑا ہو جاتا ہے، آرام سے گزر جاتا ہے، کسی کے لیے پرابلم نہ ہوتا۔ تو یہ پہلا اصول جو توڑا جا رہا ہے، علم ہے اس کے باوجود اس پہ عمل نہیں کرتے، یہ ناکامی ہے ہماری۔ جو لوگ جتنا علم ہے اس پہ عمل کرتے ہیں تو یہ پہلا کامیابی کا زینہ طے کر لیتے ہیں۔ اور دوسرا کامیابی کا اصول یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو آدمی اپنے بڑوں پہ اعتماد کرے، بڑوں پہ اعتماد کرنا یہ کامیابی کا دوسرا زینہ ہے۔ دین کے اعتبار سے ہمارے اساتذہ، ہمارے ائمہ، ہمارے محدثین، مفسرین، فقہا، تابعین، تبع تابعین، صحابہ اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سلسلہ اوپر تک جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتماد کیا، اپنے مشن میں مخلص تھے اور نبی علیہ السلام پہ اعتماد تھا۔ یہ وہ بنیادی باتیں تھیں جنہوں نے علامہ اقبال رحمہ اللہ کی زبانی درفشانی نے قطرن کو دریا کر دیا، آنکھوں کو بینا دل کو روشن کر دیا، جو نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو صحابہ کرام میں کمال تھا، بڑوں پہ اعتماد تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ آج اگر ہم بھی اپنے بڑوں پہ اعتماد کریں، دنیاوی اعتبار سے جس فیلڈ میں جا رہے ہیں اس بڑے پہ اعتماد کریں جو اپنی زندگی اس میں لگا چکے ہیں، اور دینی اعتبار سے اپنے بڑوں پہ اعتماد کریں، اساتذہ پہ، ائمہ پہ، محدثین، مفسرین، فقہاء، مجتہدین اور صحابہ کرام تک، تو ہم انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ گمراہی کا پہلا سبب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے بڑوں سے اعتماد اٹھاتا ہے۔ جس کا اپنے بڑوں سے اعتماد اٹھتا ہے وہ آہستہ آہستہ گمراہی کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ تو کامیابی کا دوسرا اصول یہ ہے کہ اپنے بڑوں پہ اعتماد کرنا۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے جو ہمیں نعمتوں سے مزین کیا ہے، مالا مال کیا ہے، اللہ جل جلالہ کی نعمتوں پر شکر کرنا۔ جو بندہ اللہ کی نعمتوں پر شکر کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ لئن شکرتم لأزیدنکم۔ تو پتہ چلا کہ تیسرا کامیابی کا اصول یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر کریں۔ آج ہر جگہ شکر ہوتی ہے، سب کچھ اللہ نے دیا ہوتا ہے، پھر بھی کہتے ہیں بس گزارا ہو رہا ہے۔ تو جو اللہ سے نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا جذبہ مانیں گے اور کریں گے، انشاءاللہ یہ تیسرا ہمارا سٹیپ ہوگا کامیابی کا۔ اور اگر مشغولی کریں گے تو ناکام ہوں گے۔ چوتھا اور اہم جو اصول ہے کامیابی کا وہ اپنے گناہوں پہ استغفار کرنا ہے، اللہ جل جلالہ سے معافی مانگنا ہے۔ غلطی ہو جائے اس پہ احساس ہو جانا اور ندامت کے آنسو آنا یہ انسان کی صفت ہے، اور غلطی کر کے اس پہ دلائل دینا اور ڈٹ جانا یہ ابلیس کی شرط ہے، اس کی نشانی ہے۔ تو ہم اگر اپنے گناہوں پہ استغفار کریں گے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی نظر میں طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، خوش نصیب اور سعادت مند وہ ہے جو قیامت کے دن اپنے نام اعمال میں زیادہ استغفار پائے گا۔ ہمارے حضرت دام برکات عالیہ فرماتے ہیں کہ استغفار کی مثال ایسی ہے جس طرح میلے کپڑے کو صابن سے دھویا جاتا ہے۔ میلا کپڑا صابن صرف سے دھل کے اجلا ہو جاتا ہے، انسان استغفار کی کثرت سے ایسے گناہوں سے اجلا اور صاف ہو جاتا ہے۔ اور درود کی مثال خوشبو کی طرح ہے، خوشبو لگانے سے جسم اور لباس معطر ہوتا ہے،
درست پڑھنے سے انسان کے روح قلب و اذہان معطر ہوتے ہیں۔ تو چوتھا زینہ اور اصول کامیابی کا اپنے گناہوں پہ استغفار کرنا ہے، اور پانچواں اور آخری اصول یہ ہے کہ اپنے مرنے والوں سے عبرت پکڑنا ہے۔ عبرت اگر وہ بڑے آزاد رہے ہیں تو ایک دن ہم نے بھی جانا ہے۔ جو انسان اپنی موت کو یاد رکھتا ہے اور آخرت کو یاد رکھتا ہے ہمیشہ اس کی کامیاب زندگی ہوتی ہے۔ خلاصہ بچوں یہ نکلا کہ 5 چیزوں میں انسان کی کامیاب زندگی کا راز ہے۔ جو انسان اپنے علم پہ عمل کرے، اپنے بڑوں پہ اعتماد کرے، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرے، اپنے گناہوں پہ استغفار کرے اور اپنے مرنے والوں سے عبرت پکڑے، یقیناً اس کی زندگی کامیاب ہوگی۔ فقط فاز فوزا عظیما کا وہ مستحق ہوگا۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان اصولوں کے مطابق کامیاب زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔